علماء اور واعظین جب دنیا سے بے رغبتی کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد کیسا تھا اور صحابہ کرام دنیا سے کس قدر بے رغبتی اختیار کرتے تھے، تو عام انسان یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اسلام ہمیں مال و دولت کمانے سے منع کرتا ہے، اور ہمارے دل میں تو مال کی محبت ہے، ہم اسلام کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں، ہماری تو نفسیات ہی بالکل اس سے ہٹ کر ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلام مال و دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ رغبت اور اتنا زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے، اور انسان اتنا زیادہ دنیا کے اندر منہمک ہو جائے کہ وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جائے، دین سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو ایسی دنیا کو اسلام کہتا ہے یہ دنیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مال و دولت کماتا ہے اور اس مال و دولت میں وہ حلال حرام کی تمیز اختیار کرتا ہے، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے دین بن جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مال و دولت کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں اسی مال کو خیر کے لفظ سے اور کبھی فضل کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی روٹی، مال و دولت۔ اسی طرح إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے، خیر کا لفظ مال و دولت کے لیے۔ اسی طرح کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرا الوصیۃ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مرنے لگے اور وہ مال چھوڑے، خیرن سے مراد مال چھوڑے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں تو مال کے لیے خیر کا اور فضل کا لفظ آ رہا ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے پاکیزہ اور حلال مال کو کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مال و دولت کمانے سے منع نہیں کر رہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، بلکہ مال غنیمت صحابہ کرام کے درمیان تقسیم ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم ایک سریے میں گئے، تو اس سریے میں ایک ایک صحابی کے پاس 12 اونٹ آئے، اور ایک بطور انعام دیا گیا 13 اونٹ۔ 5 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے اس دور میں، اور کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 13 پنجے 65 لاکھ روپے۔ ایک غزوے سے واپسی پہ ایک ایک صحابی کے ہاتھ 65 لاکھ روپے آج کے دور کے حساب سے آ گئے۔ تو اسلام مال و دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، البتہ اس میں اتنا زیادہ انہماک کہ بندہ دین سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، تو اسلام اس میں حدود قائم کرتا ہے، حدود قائم کرتا ہے کہ تم نے حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر کھجور کی چھال کے نشانات ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بچھونا بھی اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، دوہرا رکھو چہرہ نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تھا۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا یہ افضل ضرور ہے، لازم نہیں، اور اتنا زہد اختیار کرنا کہ حلال حرام کی تمیز رہے اور انسان دنیا ہی کا نہ ہو کر رہ جائے، اتنا زہد اختیار کرنا یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اور یہ آج بھی لازم ہے۔
ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دنیا سے اتنی بے رغبتی ضرور اختیار کرے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی اختیار فرمائی اور فرمایا کہ میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی درخت کے سائے میں آئے اور پھر تھوڑا سا آرام کرے اور چل دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا راہگیر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ زہد اختیار کرو گے تو زہد کی صورت میں زندگی آسان ہوگی، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، لیکن لازم نہیں ہے کہ بندہ اتنا زیادہ بے رغبتی اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لے، بلکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور عقیدے میں یہ رکھتا ہے کہ یہ ناجائز ہیں، تو یہ تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کرام نے، اہل اللہ نے جہاں جہاں بھی بے رغبتی اختیار کی ہے دنیا سے، تو اسی لیے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں ناقص اور کمزور ہوں، اگر دنیا کی طرف ذرا سا بھی نظر کروں گا، نگاہ کروں گا تو دین پر عمل نہیں کر پاؤں گا۔ ان کے زہد کا یہ خلاصہ ہوتا تھا اور یہ غرض ہوتی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کا زہد اختیار کیا، بہت ساری حلال چیزوں کو اور بہت ساری آسائشوں کو اختیار نہیں کیا، اس لیے تاکہ کہیں دین کے اندر کمزور نہ ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے صحابہ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت مال تھا اور وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، اور بعض تابعین بہت اچھے اچھے عمدہ لباس پہنتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر درس کے لیے الگ سے لباس پہن کر آتے تھے، اور بعض بزرگان دین نے اپنے شاگردوں کو یہ تلقین فرمایا باقاعدہ کہ عمدہ لباس پہننا، تمہارا لباس اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر تمہارا وقار نظر آئے اور تمہارے وقار کے ذریعے سے لوگوں کی رغبت دین کی طرف بڑھے۔ تو دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی اختیار کرنا، آسائشوں کو بہت زیادہ نہ لینا، یہ بے رغبتی استحباب کے درجے میں ہے، افضل ہے، عظیمت کی چیز ہے، اور اپنی ضروریات کو اور آسائشوں کو حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے پورا کرنا، اس درجے کا زہد یہ ہر بندے پر واجب ہے، ضروری ہے کہ اتنا زہد ہمارے اندر ہونا۔ ہر مومن بندے میں کم از کم اتنا زہد تو ہونا چاہیے، اور اس کا ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت جب آپس میں کلیش کریں تو وہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے اور وہ اللہ کے احکام کو ترجیح دے۔ یہیں پہ بندے کا ایمان پہچانا جاتا ہے۔